السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم ایک بہت ہی اہم دور کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سخت انتہائی کٹھن حالات گزرے، خاص طور پر جب سورۃ الکوثر اور سورۃ المسد نازل ہوئیں۔ جی ہاں، وہ بڑا نازک وقت تھا۔ اور ہمارے اس تجزیے کی بنیاد مولانا سید ابوالعلا مودودی کی مشہور کتاب سیرت سرور عالم ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات ہیں جو ہمیں اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے ملے ہیں۔ اچھا، مولانا مودودی کی تحقیق تو مستند مانی جاتی ہے؟ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ اس وقت کے ماحول کو آپ کہہ لیں کہ محسوس کیا جائے۔ جی، سمجھا جائے کہ کیا بیت رہی تھی۔ اور یہ کہ کیسے ان شدید مشکل لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی آئی اور خوشخبریاں بھی نازل ہوئیں۔ اور خاص طور پر دشمنوں کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ ہاں، اور یہ بات تو مجھے بہت حیران کن لگتی ہے کہ بظاہر مکمل مایوسی ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، اور اس عالم میں اتنی زبردست خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یقیناً، اور دشمنوں کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مکہ کے اس ماحول سے۔ ذرا تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وہ چند مٹھی بھر ساتھی کس حال میں ہوں گے۔ جی، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ یہ صرف مشکل نہیں تھا، نہیں، یہ بہت شدید تھا، بلکہ لکھا ہے پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی۔ بالکل، کوئی ایک آدھ فرد نہیں، پوری قوم۔ اور کامیابی، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ دور دور تک بقول ان کے کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جی ہاں، مکمل سماجی بائیکاٹ تھا، شدید نفسیاتی دباؤ تھا، کھلی دشمنی تھی، ہر طرف سے مخالفت ہی مخالفت۔ اور اسی ماحول میں شاید سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز وہ ذاتی حملے اور تانے تھے۔ بالکل، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور جو لفظ سب سے زیادہ اذیت پہنچانے کے لیے استعمال ہوا وہ تھا ابتر۔ ابتر؟ جی، قریش کے سردار اس لفظ کو آپ سمجھ لیں کہ دو خاص معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں۔ اچھا، بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ جائے نا، تو وہ کہتے تھے یہ بے یار و مددگار ہیں، تنہا ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ یعنی معاشرتی طور پر الگ کر دیا گیا۔ جی، اور دوسرا معنی جو شاید ذاتی طور پر کہیں زیادہ گہرا زخم لگاتا تھا، وہ تھا لا ولد ہونا۔ یعنی جس کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہے اور اس کا نام چلانے والا کوئی نہ ہو۔ عرب معاشرے میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ جی بالکل۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور پھر حضرت عبداللہ یکے بعد دیگرے بچپن میں ہی وفات پا گئے، تو دشمنوں کو موقع مل گیا۔ عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، یہ لوگ تھے جو کہنے لگے کہ ان کی تو جڑ کٹ گئی، استغفر اللہ، یہ تو ابتر ہو گئے، مریں گے تو نام لیوا بھی کوئی نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ ان کی نسل بھی ختم، ان کا نام بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان تانوں کی کاٹ کا اندازہ کریں۔ ایک طرف تو جوان بیٹوں کی وفات کا وہ غم ہے جو بیان سے باہر ہے، جی، ناقابل تصور غم۔ اور دوسری طرف آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے، آپ کے ہم وطن، وہ بجائے ہمدردی کرنے کے، بجائے تعزیت کرنے کے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی ہاں، خوشیاں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو دل کو چھلنی کر دیں۔ مولانا مودودی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، انتہائی دل شکن حالات، جہاں عزیزوں، قبیلے، برادری کے لوگوں اور ہم وطنوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو دل توڑ دینے والی تھیں۔ یقیناً۔ Here's where it gets really interesting کہ اس گہری مایوسی کے اندھیرے میں روشنی کی کرن کہاں سے آئی؟ وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ بالکل، اسی شدید غم اور انہی تانوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، اور ایک آپ کہیں تاریخ بدل دینے والی پیشین گوئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واحد موقع نہیں تھا جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ صحیح۔ جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ ہے، اسی زمانے میں سورۃ الضحیٰ بھی نازل ہوئی، سورۃ الشر بھی نازل ہوئی۔ ان میں اللہ نے آپ کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، ہمت بندائی، مستقبل کی امید دلائی۔ جی، لیکن سورۃ الکوثر خاص طور پر
ان تانوں کا، ابتر کہنے والوں کا براہ راست جواب تھی۔ اچھا، تو اس سورت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس کا مرکزی لفظ بلکہ محور الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سب سے جامع تشریح تو ہے خیر کثیر، یعنی بے پناہ بھلائی، ہر قسم کی نعمتوں اور خوبیوں کی کثرت، ایسی کثرت جس کا شمار نہ ہو۔ خیر کثیر۔ جی، اور اس خیر کثیر کی ایک بہت مشہور اور اہم تفسیر جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ جنت میں ایک حوض ہے، حوض کوثر۔ حوض کوثر، سب نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ جی بالکل، احادیث میں اس کی بڑی شان بیان ہوئی ہے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض پر موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پیاسی وہاں پہنچے گی اور آپ کے دستے مبارک سے جام پیے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں، ایک روایت میں ہے ایلا سے صنعاء تک پانی جنت کی نہروں سے آئے گا۔ اچھا۔ جی، اور کیسا پانی؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، جو ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ تو یہ حوض کوثر دراصل اس بے پناہ خیر، اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کی ایک بڑی علامت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی دنیا والے ابتر کہہ رہے ہیں اور اللہ کوثر عطا کر رہا ہے۔ بالکل۔ What's fascinating here is کہ احادیث میں ایک تنبیہ بھی آتی ہے۔ تنبیہ کس بارے میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے، اچھا، انہیں فرشتے اس حوض سے ہٹا دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہیں گے کہ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ یعنی یہ انعام مشروط ہے؟ جی ہاں، آپ کی پیروی سے مشروط ہے۔ ویسے الکوثر کی ایک تفسیر جنت کی ایک نہر بھی ہے جو معراج کے موقع پر آپ کو دکھائی گئی تھی، جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ یہ تضاد کتنا زبردست ہے۔ ایک طرف دنیا کے لوگ، آپ کے اپنے دشمن، آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، مطلب جڑ کٹا، بے نام و نشان، جس کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ جی، یہی ان کا خیال تھا۔ اور دوسری طرف کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو ابتر نہیں دیا، ہم نے تو الکوثر عطا کیا ہے۔ خیر کثیر، بے پناہ کثرت، ایک ایسی میراث جو زمانوں پر محیط ہوگی، ایک ایسا فیض جو کبھی رکے گا ہی نہیں۔ یہ صرف الفاظ کا جواب نہیں تھا، یہ تو حقیقت کا بیان تھا۔ یقیناً یہ حقیقت کا اعلان تھا۔ اب ذرا دوبارہ لفظ ابتر کو دیکھیں۔ جی جیسا آپ نے کہا، لفظی معنی تو ہے کاٹنا، بالکل، لیکن عربی محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صرف لاولد ہونا ہی نہیں۔ اچھا، اور کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جو اپنے مقصد میں بالکل ناکام ہو گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جو ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جو بالکل تنہا رہ جائے، بے یار و مددگار، وہ سب ابتر کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک جامع لفظ ہے ناکامی اور محرومی کے لیے۔ جی، مولانا مودودی نے مثالیں بھی دی ہیں۔ حدیث میں اس نماز کو بتہرا کہا گیا ہے جس کی صرف ایک رکعت ہو، یعنی کٹی ہوئی، نامکمل۔ اچھا، اور ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام یعنی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، اسے بھی حدیث میں ابتر کہا گیا ہے، یعنی جڑ کٹا، بے برکت، جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ تو قریش کے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام معنوں میں ابتر ثابت کرنا چاہتے تھے؟ جی ہاں، بالکل، ان کی پوری کوشش یہی تھی۔ اور پھر سورۃ الکوثر کی آخری آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو لیتا ہے اور ان کے خلاف استعمال کرتا ہے، فیصلہ کن انداز میں۔ جی، فیصلہ سنا دیا، ان شانئک ھو الابتر۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ابتر ہے۔ یہاں یہ لفظ شانی استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماخذ میں اس کی وضاحت ہے، یہ شنان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شدید بغض، سخت نفرت، ایسی دشمنی جس کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے کے ساتھ بدسلوقی پر اتر آئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ سے اتنا بغض رکھتے ہیں، جو آپ کی توہین کرتے ہیں، جو آپ کو بے نام و نشان کرنا چاہتے ہیں، جی، اصل میں وہی ابتر ہوں گے، وہی جڑ کٹے، وہی ناکام و نامراد۔ بالکل یہی۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ابتر تم نہیں ہو اے نبی، ابتر تو تمہارے یہ دشمن ہیں۔ If we connect this to the bigger picture، تو یہ پیشین گوئی پوری کیسے ہوئی؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ یقیناً بہت بڑا دعویٰ تھا، اور اس کا پورا ہونا
تاریخ کے آپ کہہ لیں کہ حیرت انگیز ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ کیسے؟ ذرا تفصیل بتائیں۔ دیکھیں، جس وقت یہ اعلان ہوا، کون سوچ سکتا تھا؟ ایک طرف مکہ کے وہ طاقتور سردار ہیں، قریش کے معززین، جن کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، عزت ہے، اثر و رسوخ ہے، جی، حج اور تجارت کی وجہ سے پورے عرب میں ان کا دبدبہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان ہیں، بے سر و سامان، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جن کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا ہے۔ بظاہر تو طاقت کا توازن بالکل دشمنوں کے حق میں تھا۔ مکمل طور پر۔ لیکن پھر چند سال لگے، زیادہ نہیں، صرف چند سال، اور نقشہ کیسے پلٹا؟ کیا ہوا؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا۔ بدر کا میدان یاد کریں۔ جی، جنگ بدر۔ ان شانینے میں سے، یعنی بغض رکھنے والے دشمنوں میں سے بڑے بڑے نام جو نبی کو ابتر کہتے تھے، وہ خود وہاں مارے گئے۔ اچھا۔ ان کی جڑ وہیں کٹنا شروع ہو گئی۔ پھر 8 سال بعد فتح مکہ کا موقع آیا۔ فتح مکہ؟ وہی قریش جو کل تک اکڑ رہے تھے، بے بسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تو چند ہی سالوں میں پورا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا۔ تو وہ دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، تاریخ نے انہیں ابتر بنا دیا۔ وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ آج ان کی اولاد میں سے کوئی فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو جہل یا ابو لہب کی نسل سے ہوں۔ کیا واقعی؟ جی، اگر کوئی جانتا بھی ہو تو چھپاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ان کی جڑ واقعی کٹ گئی، وہ بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے مقابلے میں جنہیں ابتر کہا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا معاملہ دیکھیے۔ آج اربوں انسان روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آمین۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ جی بالکل۔ نہ صرف آپ سے، بلکہ آپ کی آل سے، یعنی سادات کرام سے، آپ کے خاندان سے، جیسے علوی، عباسی، آپ کے صحابہ کے خاندانوں سے، صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری، ان سب سے نسبت رکھنا آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے باعث سے فخر و عزت ہے۔ یہ ہے الکوثر کا عملی ظہور۔ تاریخ نے خود گواہی دے دی کہ کون اصل میں ابتر ہوا اور کسے اللہ نے کوثر عطا فرمایا۔ یقیناً۔ اچھا، اسی سلسلے کی ایک اور اہم کڑی سورۃ المسد ہے۔ جی، تبت یدا ابی لہب۔ یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت قریبی رشتہ دار، چچا تھے نا وہ؟ جی ہاں، سگے چچا تھے۔ مگر بدترین دشمنوں میں سے ایک، ابو لہب، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جی۔ سورج شروع ہی ہوتی ہے ایک طرح کے غضب کے اعلان سے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ بالکل۔ اور ابو لہب کا معاملہ تو یہ بھی تھا کہ وہ نہ صرف چچا تھے بلکہ پڑوسی بھی تھے۔ جی ہاں، گھر کی دیوار بالکل ملی ہوئی تھی۔ اور یہ وہی شخص ہے نا جس کا ذکر ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو یہ خوشی سے دوڑتا ہوا مشرکین کے سرداروں کے پاس گیا تھا۔ جی، یہی تھا۔ یہ کہنے گیا کہ مبارک ہو، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ بے اولاد ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی۔ استغفر اللہ۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت آئی، تبت یدا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہاں تبت یدا کا مطلب سمجھنا اہم ہے۔ یہ لفظی طور پر کسی کے ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ عربی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کی کوششوں کی مکمل ناکامی، اس کی بربادی کا اعلان۔ یعنی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا؟ بالکل۔ گویا یہ پیشین گوئی ماضی کے صیغے میں کی جا رہی ہے کہ یہ تو ہو چکا، فیصلہ ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد جسمانی حد کا ٹوٹنا نہیں، بلکہ کسی شخص کا اپنے مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے۔ یعنی جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، وہ اس میں ذلیل و خوار ہوگا اور اس کا وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور ابو لہب نے تو واقعی اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کوئی کسر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی؟ بالکل اسی طرح پوری ہوئی جس طرح قرآن نے برسوں پہلے بتا دیا تھا۔ کیسے؟ جنگ بدر میں جب قریش کو شکست ہوئی اور اس کی خبر مکہ پہنچی، جی، تو اس کے چند دن بعد ہی ابو لہب پر ادوسا نامی ایک بیماری کا حملہ ہوا۔ یہ ایک قسم کا متعدی پھوڑا ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ۔
اچھا، متعدی یعنی کنٹیجیس۔ جی ہاں، تو چھوت کے ڈر سے اس کے اپنے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا؟ اپنے باپ کو؟ جی، وہ مر گیا تو بھی 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی سڑتی رہی، کوئی قریب نہیں گیا۔ اللہ، کیا انجام ہوا؟ جب بدبو پھیلی اور لوگوں نے بیٹوں کو تانے دیے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ مزدوروں کو پیسے دیے۔ مزدوروں کو؟ جی، یا تو حبشی مزدوروں کو اجرت دی یا پھر لکڑیوں سے دھکیل کر اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ یعنی دنیا میں بھی ذلت کی موت اور رسوا کن تدفین۔ بالکل، جو اللہ نے کہا تھا تبت یدا و تب، وہ نامراد ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گیا۔ اور اس کی ناکامی کی انتہا، وہ بات جو آپ نے پہلے کہی تھی؟ جی، وہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اپنی اولاد نے قبول کیا۔ اس کی اپنی اولاد نے؟ جی ہاں، اس کی بیٹی تھی درہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہجرت کی، مدینہ گئیں اور اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فتح مکہ کے بعد اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور موتب، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی جس پیغام کو وہ مٹانا چاہتا تھا، اسی پیغام کی حقانیت کو اس کے اپنے بچوں نے تسلیم کر لیا۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کسی دشمن کے لیے؟ واقعی۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے جی، کہ بظاہر حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ نظر آئیں، ذاتی دکھ کتنے ہی گہرے ہوں، دشمنی کتنی ہی شدید ہو، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، اگر آپ حق پر ہوں تو حتمی کامیابی یقینی ہے۔ اور یہ واقعات ہمیں ظاہری طاقت، مال و دولت، دنیاوی اثر و رسوخ، ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی عطا کردہ جو دائمی میراث ہے، جو خیر کثیر ہے، جو سچائی کی طاقت ہے، اس کا فرق بہت واضح کر کے دکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن کی وہ عظیم پیشن گوئیاں تھیں جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی لازوال خیر کی بشارت دی گئی، جو آج تک 1400 سال بعد بھی جاری و ساری ہے۔ جی بالکل۔ پر دوسری طرف آپ کے دشمنوں کو ابتر یعنی جڑ کٹا، ناکام و نامراد قرار دیا گیا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ابتر ہو کر رہ گئے۔ اور ابو لہب جیسے متکبر دشمن کی وہ مکمل ناکامی اور وہ ذلت آمیز انجام، وہ بھی اسی الہی منصوبے کا حصہ تھا جو قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ جی ہاں۔ This raises an important question۔ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں نام اور میراث کس طرح افراد و خاندانوں کے اس موقف سے جڑ گئے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے حوالے سے اختیار کیا، جی، کچھ نام تو لازوال ہو گئے، ان کی نسبت باعث فخر بن گئی، اور کچھ مٹ گئے یا باعث شرمندگی بن گئے۔ بالکل۔ تو یہ چیز ہمیں پائیدار اثر و رسوخ اور عارضی طاقت و حیثیت، ان کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اسی نقطے پر غور کرنے کے لیے اپنے سننے والوں کو چھوڑتے ہیں، اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئے ماخذ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔